ظہور ملا زندگی ملی. ایک نعت کے کملی واسے رابطہ ضروری ہے. کملی والے آقا سے ضروری ہے. وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری. لوگوں کی حضور کی تصویر نہیں ہے. حضور کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، جی بھر کے دیکھی جا سکتی ہے، اچھے طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے، مگر یہ کیمرے حضور کی تصویر کا نقشہ نہیں کہہ سکتے. حضور کی تصویر کے لیے بھی اللہ نے ایک آئینہ بھیجا ہے، جس آئینے کا نام ہے قرآن کریم. قرآن کریم کے آئینے میں آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو والدعا پڑھ لیا کرو. حضور کی زلف دوتا دیکھنا چاہتے ہو واللیل اذا سجا پڑھ لیا کرو. حضور کا ذکر سننا چاہتے ہو ورفعنا لک ذکرک پڑھ لیا کرو. حضور کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو الم نشرح لک صدرک پڑھ لیا کرو. حضور کی زبان دیکھنا چاہتے ہو فاوحی الی عبدہ ما اوحی وما ینطق عن الہوی پڑھ لیا کرو. حضور کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو انک لعلی خلق عظیم پڑھ لیا کرو. حضور کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو اس جشن رحمت للعالمین پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھ لیا کرو. حضور کا پائے مبارک دیکھنا چاہتے ہو، پائے مبارک تو بہت بڑی بات ہے. اس پائے مبارک کو جس زمین سعادت نے چوما ہے اس زمین کی قسم قرآن یاد کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ ہے نبی انقلاب. عورتوں کے حوالے سے حضرت نے گفتگو کیا تھا. ایک بات کہہ کے بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا اور 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. اجازت ہے نا؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عورتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. 3 نیچر عورتوں کے. ایک عورت انمیرڈ ہے، انسانوں کی اس دنیا میں انسانوں کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. غور کریں کہ جس زمین پہ ہم بستے ہیں جب باقاعدہ اس زمین کو انسانوں کے لیے فرش بنانے کا مشیت الہی نے ارادہ فرمایا، مگر بسانا تھا آپ کو، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے لوگوں کی خدمت میرے وجود سے انسانیت کما حقہ واقف ہوگی، میری عظمتوں کا سکہ رائج الوقت ہوگا، میرے نمائندگان دنیا میں جا کر گمراہ انسانیت کے معاشرے کی اصلاح فرمائیں گے. اس لیے زلزلے کی صورت کو پروردگار عالم نے زمین کو استقلال عطا فرما کے روکا. ارشاد ربانی ہوتا ہے الم نجعل الارض مہادا، لوگوں ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. اور امت اس انقلاب پہ پانی پھیر رہی ہے. کرنا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دینے آیا ہے اسے لے لو اور جس سے اللہ کا رسول منع کرنے آیا ہے اس سے مان جاؤ. تو ضرورت ہے اپنے معاشرے میں انقلاب لانے کی. کل شرک کا غلبہ تھا، حضور نے شرک کے غلبے کو تہس نہس کیا، ایک نئی تہذیب دیا، ایک سچا عقیدہ دیا، ایک صالح عمل کی دنیا بسایا.
اور 23 سال کے کار نبوت و کار انقلاب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے باطنی دنیا میں جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دکھائی دیا تھا کہ کس طرح لیظہرہ علی الدین غلبی ہوا. جس علاقے میں آئے تھے پورا بلاد عرب، پورا صحرائے عرب، پوری سلطنت عرب میں نہ کفر تھا نہ کافری تھی، نہ شرک تھا نہ مشرک تھا. جہاں کفر تھا وہاں اسلام کا جھنڈا نصب تھا، جہاں شرک تھا وہاں ایمان کا علم لہلہا رہا تھا، جہاں بدعتیں تھیں وہاں سنتوں کے چراغ جل رہے تھے. وہ انقلابی نبی جن کے لیے قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. یہ اتفاق سے میری پارلیمنٹ کی تقریر کا ایک حصہ ہے زبان اردو کی بحالی کے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ذرا، انقلاب نام ہے تبدیلی کا، مگر لفظ انقلاب جو کرنٹ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں وہ لفظ کرانتی بھی پیدا کر سکتی ہے کیا؟ تشریف لائیے کی جگہ پدھاریے کوئی مقام لے سکتی ہے کیا؟ اسی لیے حیدرآباد کی سرزمین پر بلبل اردو چہکتا چہکتا سو گیا یہ کہہ کے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی. بہرحال انقلاب نام ہے تبدیلی کا. تو حضور کس تبدیلی کے لیے تشریف لائے تھے؟ حالات کی تبدیلی کے لیے. ہم لوگ 47 سے پہلے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، کیوں؟ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے لیے. انقلاب نام ہی میرے عزیزوں تبدیلی کا ہے. ایک نظام کو ہٹا کر دوسرے نظام کا سکہ رائج الوقت کرنے کا نام انقلاب ہے. فرمایا ٹھہر، ہم تیرا انتظام کرتے ہیں. والجبال اوتادا، زمین پرسکون رہے، ہم نے اس کے سینے میں پہاڑوں کی میخ گاڑ دی. انسان سے پروردگار کا پیار کتنا عظیم ہے میں اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ بانی انقلاب کی مقدس زندگانی کا وہ حسن عمل آپ کے سامنے آئے جس کے نتیجے میں 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینہ اقدس پہ جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن شرف آدمیت کو کس طرح بیان کرتا ہے، اور انسانوں کے لیے رب العالمین نے جو اپنے انعام و اکرام کی بارش کی ہے، آپ کو زمین پہ جینے کا سلیقہ عطا فرمایا، زمین کو منکسر المزاج بنا دیا. انسان اپنے سارے تصرفات عمل میں لائے گا. زمین تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو انسانوں سے احتجاج کرے. یہ میری کو وقتی طور پہ تصرفات بھی عطا کیے ہیں، اختیارات بھی دیے ہیں. اگر یہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے تو بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا تیرے لیے فریضہ ہے. زمین کبھی آپ سے احتجاج نہیں کرتی. آپ اس زمین کا سینہ کھودتے چلے جاتے ہیں، اس زمین کو روزانہ قبر کی شکل میں منتقل کرتے جا رہے ہیں. زمین نے کبھی بھی آپ سے احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ زمین اطاعت کرتی ہے اس پروردگار کی جس پروردگار نے آپ کو اس زمین کا متصرف بنایا. بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے،
ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب صدر امبا جوگی مہاراشٹرا تعمیر ملت موب لنچنگ پر قرارداد پیش کر۔ اس بھارت دیش میں جو موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مجلس تعمیر ملت کی جانب سے قرارداد منظور کی جا رہی ہے۔ آزاد ملک ہے، اس کی آزادی میں دیگر اقوام کے ساتھ مسلمانوں نے تن من دھن کے مسائل کے طفیل میں ملک کو آزادی ملی، کے بعد بھی آج ظلم و ستم کی انتہا ہم پر کی جا رہی ہے۔ ملک میں ابھی فسادات رکے بھی نہیں کہ نئے انداز سے ہوئے 2015 میں ہجوم تشدد میں شدت پیدا کی۔ اپنی صاحبزادی کے ہاں بھی تشریف لے جاتے، تھوڑا سا وقت وہاں گزارتے، کوئی نصیحت کی بات کہتے، کوئی بیداری کی بات کہتے، کوئی آپ کو کچھ کھلانا چاہتا تو اسے تناول فرماتے۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت آپ اپنی ازواج و مطہرات کے گھروں میں گزارتے۔ پھر جب مغرب کی نماز ہو جاتی تو جس دن جس بیوی کی، جس ام المومنین کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے اور مغرب سے عشاء تک وہیں آپ کی مجلس ہوتی۔ تمام ازواج و مطہرات اور سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری خواتین تھیں مہاجر اور انصار، وہ بھی وہاں آ جاتے اور کوئی بات پوچھنی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کو براہ راست پوچھنے میں حجاب ہوتا، خواتین کے خصوصی مسائل ہوتے، تو پہلے سے ازواج مطہرات سے عرض کر دیتی کہ آپ یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گی، میں مجلس میں موجود رہوں گی تاکہ میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو سمجھوں۔ عشاء کی نماز کے بعد جس ام المومنین کی باری ہوتی آپ وہاں آرام فرماتے، لیکن جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں وہ اس وقت سے بھی فائدہ اٹھاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 72 یومۃ للعالمین کا فنکشن بہت کامیابی سے ایگزیبیشن گراؤنڈ میں ہوا۔ مجھے ان پرانے دنوں کی یاد آ رہی تھی جب کہ اس میں 6-7 ہزار لوگوں کا پنڈال میں لوگ بھر گئے تھے، اور ہمارے مقررین بھی بہت زور سے انسسٹ کیے کہ آج ہمارے کو پورے قوم کو ایک ایگزامپل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بیہیویئر اتنا اچھا ہو کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، بازو والے کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اچھائی کو دیکھ کر لوگ ہم سے اٹریکٹ ہو، نہ ہمارے فورس سے یا ہمارے پیسوں سے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے جو ٹیچنگز پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہمارے زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں گے۔ ہر چھوٹے چیز میں ہم اس کا خیال کریں گے۔ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کا خیال کریں گے۔ ٹائم پہ کام کرنا چاہیے، اس کا خیال کریں گے۔ ہمارے بچوں کو یہ ورک کے اوپر اور پڑھائی کی طرف راغب کریں گے، بلائیں گے تاکہ آنے والے دنوں ہمارے لیے اچھے ہو۔ تھینک یو، خدا حافظ۔